احتشام صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. سر یہ بڑی امپورٹنٹ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اس وقت یہ مہینہ اگر کہا جائے اکنامک جو ایکٹیویٹی اس وقت چل رہی ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا یہ جو نیگوسیشن ہوئی ہے اس کا آؤٹ کم نکلے گا کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ امنا میں آپ نے جو بات ایک بڑی امپورٹنٹ کی ہے وہیں سے شروع کروں گا کہ اس دورے کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے بہت باتیں ہم نے کی ہیں زندگی میں، اور ہم نے اس طرح کے مواقع پہ ہم نے یہی دیکھا امنا کہ جب بات ہوتی ہے تو کہتے نہیں یہ پروجیکٹ لگ جائے گا، انویسٹمنٹ آ جائے گی، فلاں کام ہو جائے گا، لیکن ہم نے دیکھا ہمیشہ اس میں پھر ہونے والی بات کم ہوتی ہے. ابھی دیکھیں اس دورے کو پوری دنیا جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے نا اس کو دیکھ رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میک اور بریک والی سچویشن اس وقت ہے کہ اب تک آپ دیکھ لیں کہ کہا جاتا ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آج بھی ہمارے ملک میں باقی جگہوں پہ 23% ہمارے جی ڈی پی کا ہے. 50 سے زیادہ ملک جو ہے نا اس وقت ترقی کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ انویسٹمنٹ ان کے ملکوں میں آ رہی ہیں، اور ہمارے آخری 2007-8 میں $5 بلین کی انویسٹمنٹ آئی تھی، اس کے بعد سے 500 400 300 ملین ڈالر سے نہیں زیادہ آئی. اب صورتحال اس طرف جو آ رہی ہے نا جو اچھی بات ہے سنجیدگی والی وہ یہ ہے کہ اس دفعہ پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا رول اس حوالے سے بالکل ختم ہونے جا رہا ہے. SIFC جو ہے نا رول سارا دیکھے گی کیا ہے. وہ کہا جا رہا ہے کہ SIFC کریٹ ہی کی گئی ہے گلف ممالک کے 5 ممالک کے لیے جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان میں مسائل کی وجہ سے لوگ نہیں آ رہے. ایک تو یہ بات ہے کہ جی سارا امبریلا SIFC کا ہوگا، اور جو پروجیکٹ ہے سارے کے سارے آپ نے بتا دیے، ریپیٹ نہیں کروں گا، آئیڈینٹیفائی انہوں نے کیے ہیں. $25 بلین کی 5 سال میں انویسٹمنٹ کا روڈ میپ بن گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگلا 2 سوال بڑے اہم ہیں. دیکھیں ہم نا ساری دنیا کا انویسٹر جو ہے نا وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے. 2 چیزیں، انویسٹرز ایسی جگہوں پہ جا کے فورن انویسٹر جو ہے نا انویسٹ کرتا ہے کہ جہاں پہ لا اینڈ آرڈر ہم سے بھی زیادہ خراب ہے. وہ صرف 2 چیزیں دیکھتا ہے کہ ان کی عدالتیں کیا کہتی ہیں، ان کی حکومتوں کا رویہ کیا ہے. 70 میں 80 میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے لغاری صاحب نے باقی لوگوں میں دیکھا ہوگا، باہر کی کمپنی آتی تھی، حکومت کیا کرتی تھی، اپنا بجٹ کا اعلان کرتی تھی، کہتی تھی فورن انویسٹر کو یہ سہولتیں دی جائیں گی. 3 سال کا پلان ہے، اگلے سال نئے بجٹ میں سہولتیں ختم ہو جاتی تھی، فورن انویسٹر چھوڑ کے چلے جاتے. اب یہ ہے کہ ہم پہ کوئی یقین نہیں کر رہا. ایک بات یہ ہے کہ یہ اب یقین کے ساتھ SIFC ان کو بتا رہی ہے کہ جی نتھنگ ڈوئنگ، ہم بیٹھے ہم کر کے دیں گے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ریڈ ٹیپزم ختم ہوگا. دوسری بات ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں تو کم از کم 45 سال سے دیکھ رہا ہوں بورڈ آف انویسٹمنٹ بنی ہے، لوگ پروجیکٹ لے کے آتے ہیں ہر جگہ پہ. اس وقت بھی کہا جا رہا ہے 35 سے زیادہ جگہیں ہیں جہاں سے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے، لیتے بندہ تھک کے پیسہ لگا کے چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. اب سنا ہے لفظ یوز کیا جا رہا ہے جی نتھنگ ڈوئنگ. یہ اس طرح کا نہیں ہوگا. پہلے آتی جس طریقے سے آپ دبئی میں انڈر ون روف آپ کو ساری سہولتیں دی جائیں گی تو ان کو سہولتیں دی جائیں گی. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ اس لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس وقت ہم سارے لوگ اس کو سنجیدگی کے ساتھ لے رہے ہیں. اور دوسری بات ہے جس طرح بھی آپ نے بتایا جو مجھے بہت اچھی لگی کہ MOU سائن نہیں ہو گئے. 20 سے MOU سائن ہوتے ہیں، ہر دفعہ ہوتا کچھ نہیں. ہارڈ ایگریمنٹ سائن ہوں گے، اس کے لیے یا MBS آئیں گے یا ہمارے پرائم منسٹر ریاض جائیں گے. تو مجھے لگتا ہے بہت ساری چیزیں جو ہے نا بہت عرصے کے بعد ہونے جا رہی ہیں. شاید اس وقت میرا خیال ہے بیٹر سینس پریویل کر گئی سب جگہوں پہ. اب دیکھنا یہی کہ ہماری بیوروکریسی ریپڈ ٹیپزم کو ختم کرنے کے لیے SIFC جو اس وقت رول پلے کر رہی ہے کتنا اسٹرانگ کرے گی. اب کیونکہ MBS نے بھی کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے. دیکھیں 1.1 ٹریلین کی ان کی اکانومی ہو گئی ہے، 9ویں 10ویں ان کی اکانومی ہے. ابھی ان کے پاس تو خالی آئل اکانومی نہیں ہے، انفراسٹرکچر انڈسٹری کہاں چلیں گے. $100 بلین سے زیادہ ان کا انویسٹمنٹ باہر کا پڑا ہوا ہے، پیسہ پڑا ہے. وہ کہتے ہیں آئیں لے جائیں، جس نے وائبل پروجیکٹ دیں گے، حکومت کا رویہ صحیح ہوگا، عدالتیں صحیح رویہ رکھیں گی تو میرا خیال ہے اس ملک کی قسمت کھل جائے گی. بالکل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.